عمرے کے لیے عورتوں کا جانا یہ بہت قابل غور ہے. یقین مانے اتنی بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، عورتیں مردوں میں گھس رہی ہوتی ہیں، معلومات نہیں ہوتی، اور یہ کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، بال چمک رہے ہوتے ہیں، احرام کی اتنی غلطیاں، اور کسی پر دم چڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی پر کفارے لاگو ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ الگ ہو رہے ہوتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کو طواف کے لیے رات کو لاؤ، کہ رات کو مطاف خالی ملتا ہے، 20-30 افراد مشکل سے ہوتے ہیں طواف کرنے والے، عورتوں کو اس میں طواف کرواؤ. یہ اعلی حضرت کے پردے کی تلقین اور حیا کی بات. تو وہ اس دور میں اعلی حضرت نے جو فرمایا وہ بھی درست ہے اس دور کے حساب سے. اب اعلی حضرت بھی ہوں تو اتنا مطلب مخلوق ہوتی ہے، نہ دن کو مطلب کمی آتی ہے نہ رات کو کمی آتی ہے طواف کرنے والوں میں. ہر وقت مطاف جو ہے وہ سمجھو بھرا رہتا ہے جنرلی. تو اب تو رات کو بھی مسئلہ. اس طرح رمی میں بھی عورتوں کو ایسے موقع پر لایا جائے کہ رش کم سے کم ہو، عورتوں میں 20 یا مطلب اختلاط نہ ہو. لیکن اب یہ عورتوں کا ذہن بھی تو بنے نا. حضرت ام المومنین بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے عرض کیا گیا کہ آپ حج کریں، تو انہوں نے فرمایا میں فرض حج کر چکی، اب تو گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے. وہ پردے کی سخت پابندی حیا کی وجہ سے آپ جو تھی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی. اس لیے وہ ایک حج فرض کر لیا، نفل حج اور نفل عمرہ اس وجہ سے نہیں کرتی کہ میرے یہ کہ پردہ وہاں رکھنا بہت دشوار ہی نہیں، دشوار ترین ہے. واقعی میں بولتا ہوں، جنہوں نے حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں بار بار، ان کو پتا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو پتا نہیں کہ کیا حال ہوتا ہے. مرد کا بڑا ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے. اگر کعبے کی بھی زیارت کرنے کے لیے آدمی بیٹھے نا مسجد الحرام شریف میں، میں صحیح کہتا ہوں کہ اتنی عورتوں سے ٹکرا کر وہ نظر آپ کی کعبے کی طرف پہنچے گی رش میں. کعبے شریف کی زیارت جو ہم بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں زیادہ زیادہ مستحب ہے، اور جان بوجھ کر عورت کی طرف دیکھنا. ہم اللہ پاک ہم سب کو حکم شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچ کر، مکروہات سے بچ کر صاف ستھری عبادت کرنا نصیب کر دے. حج بہت بڑی عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے. عمرہ شریف جیسی عبادت دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہیں ہوتی ہے. طواف جیسی عبادت کہیں بھی نہیں ہو سکتی، یہ وہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جو میں نے عرض کی نا باتیں ہیں وہ بھی قابل غور ہے نا. اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے، بار بار حاضری نصیب کرے، اور زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ اور روئے کا قفل مدینہ نصیب کرے کہ ہم مطلب گناہوں سے بچ کر اپنی نگاہوں کی، زبان کی حفاظت کے ساتھ یہ عبادات بجا لائیں.